السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی نیو چینل اردو ناولز اینڈ ادبی کہانیاں. جو پہلا ناول آپ کے پیش خدمت ہے اس کا نام ہے اجالوں کی بستی میں، اور یہ لکھا ہے فاخرہ جبی نے. یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ڈرامہ ہے قصہ مہربانوں کا، اس کی رائٹر بھی فاخرہ جبی ہیں، اور قصہ مہربانوں کا کافی حد تک فاخرہ جبی کے اسی ناول پر بیسڈ ہے. تو چلیے سنتے ہیں اجالوں کی بستی میں کی پہلی قسط. رات نہ جانے کیسی قیامت گود میں لے کر آئی تھی. سر شام ہی پورب سے اٹھنے والا گرد کا طوفان یکلختی ماحول کو سیاہ چادر اڑا گیا تھا. شائیں شائیں چلتی منہ زور ہوا، درختوں کی ٹوٹتی ٹہنیاں، دھڑ دھڑ بجتے دروازے اور کھڑکیاں. ابا میاں گھر پر نہ تھے. منی خالہ فکر مند اور وہ خود خوف زدہ ان کی ساڑھی کا پلو مٹھی میں دبوچے صحن اور برآمدے سے چیزیں سمیٹنے میں لگی رہی. پانی کا مٹکا، کھونٹی سے لٹکتی ابا میاں کی واسکٹ، ان کا منجن، برآمدے کے تخت پر پڑی چند ایک کتابیں جو منی خالہ نے پڑھتے پڑھتے یوں ہی رکھ چھوڑی تھیں، اور اسی دوران انہیں خبر ہی نہ ہوئی دروازے پر دستک ہوتی رہی، مسلسل، لگاتار. وہ اس طوفان سے خوف زدہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے چھوٹے کمرے میں ایک ہی پلنگ پر بیٹھی کپ کپاتی رہیں. دیواریں، چھتیں لرز رہی تھیں، بند کھڑکیوں کے تختے بجنے لگے تھے. تاک میں جلتے دیے کی لو کئی بار لرزی اور پھر کوئی سہارا نہ پا کر یکدم بجھ گئی. وہ آنکھیں میچ کر منی خالہ کے بازوؤں میں گھس گئی تھی. دروازے کی جھریوں سے گرد آلود ہوا دبے پاؤں اندر آئی اور ہولے ہولے پھنکارنے لگی تھی. ایسے میں دستک کی آواز کہاں سنائی دیتی؟ پھر معلوم نہیں کتنا وقت یوں ہی بیت گیا. کمرے میں حبس اور گھٹن کی فراوانی ہو گئی. بند کھڑکی پہ جل ترنگ سے بجنے لگی. تب منی خالہ اٹھیں، چراغ روشن کیا. جلی دیا سلائی ابھی ان کے ہاتھ میں ہی تھی جب اس نے اٹھ کر کھڑکی کا پٹ کھول دیا. بارش کی ہلکی سی پھوار سیدھی اس کے چہرے پر آ کر پڑی تھی. بارش، اس نے فقط اتنا ہی کہا تھا. جب منی خالہ زور سے چونکی، وہ خود بھی محتاط ہوئی. دروازے پر دستک. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر منی خالہ ہاتھ میں پکڑی دیا سلائی جھٹک کر دروازے کی طرف بھاگیں. کون؟ کون ہے؟ انہوں نے عجلت میں پکارا. آسمان سے زمین تک تنی پانی کی چادر میں بھیگتی منی خالہ کو دیکھتے ہوئے وہ چراغ ہاتھوں میں لیے برآمدے میں آ کھڑی ہوئی تھی. تبھی منی خالہ نے دروازے کی کنڈی گرائی. دھاڑ سے دروازہ کھلا اور بارش میں بری طرح بھیگے ابا میاں لڑکھڑا کر دہلیز پار کر آئے. اندر آتے ہی انہوں نے کیسی سختی سے منی خالہ کو دھکا دیا تھا. وہ پھسل کر گرتے گرتے بچیں. ابا میاں مغرب کی نماز پڑھ کر سیدھے گھر آئے تھے. آندھی طوفان میں ان کی نحیف سی دستک دیوار پار سنا ہی نہ دے پائی. وہ آوازیں دے دے کر تھک گئے، یہاں تک کہ ان کا حلق خشک ہو گیا، اور ہوا بڑی بے رحمی اور صفاکی سے مٹھیاں بھر بھر راکھ، ریت اور نہ جانے کیا کیا ان کی آنکھوں میں بھرتی چلی گئی. بارش کی تیز نکیلی بوچھاڑ نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی. وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی دیوانگی انتہاؤں کو پہنچ چکی تھی. گالیاں، کوسنے، بین، بددعائیں، سیاہ برستے آسمان تلے دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ چیختے اور چلاتے رہے. دل میں چھپا غم، غصہ کیسی کیسی حالت میں باہر نہ نکلا تھا. منی خالہ انہیں سنبھالنے کی کوشش میں بے حال ہو گئیں اور وہ برآمدے کی دیوار سے چپکی کانپتی رہی. دھنا دھن برستا می، ابا میاں کی دردناک آہو بکا. اف، رات کس قدر خوفناک اور بھیانک تھی. اس پر بھی چین نہ آیا تو ابا میاں کلہاڑا لے کر جامن کے درخت پر پل پڑے تھے. اس درخت پر جو ان کے جوان بیٹے نے اپنے ہاتھوں لگایا تھا اور جس کے پتوں کی سرسراہٹوں میں انہیں اپنا بیٹا سانس لیتا سنائی دیتا تھا. یہ سارے دکھ اسی نے دیے ہیں مجھے. یہ دربدری، یہ پائمالی، یہ ٹھوکریں سب اسی کی دین. بے رحم، پاپی، دھوکے باز. میرا کچھ خیال نہ کیا مجھ بوڑھے کمینے کو اس عمر میں ذلیل کروا رہا ہے. وہ کلہاڑے پر کلہاڑا چلا رہے تھے. جڑ سے کاٹ دوں گا، کوئی نشانی نہ رہنے دوں گا. سارے عذاب میرے لیے، ساری صعوبتیں میرے لیے. انہوں نے تھک کر کلہاڑا دور پھینکا اور اسی تنے سے لپٹ کر رونے لگے. بجلی بہت زور سے چمکی تھی. ابا میاں کا مسخ ہوتا چہرہ
اور زخم آلودہ ہاتھ وہ بس ایک جھلک ہی دیکھ پائی۔ منی خالہ ابا میاں کو جیسے تیسے سہارا دے کر کمرے کی طرف لا رہی تھی۔ وہ گھبرا کر پلٹی، ہاتھ میں پکڑا چراغ اوندھا ہو گیا، لو بجھ گئی، سارا تیل بہہ گیا۔ وہ دیوار سے لگ کر سسکنے لگی۔ ابا میاں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرائے۔ چیخو پکار آہو بکا کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ منی خالہ ماچس کی ڈبیاں لیے کمرے کی طرف بھاگیں، تاک میں رکھا دیا جلایا، باورچی خانے میں آ کر دودھ گرم کیا۔ کمرے میں گئیں تو ابا میاں نڈھال سے کھیس میں دب کے بیٹھے تھے۔ خلاف توقع خاموشی سے پیالہ ہاتھ میں لیا اور غٹا غٹ دودھ چڑھا گئے۔ منی خالہ نے پیالہ واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ انہوں نے کھینچ کر دیوار کی جڑ میں دے مارا۔ دفان ہو جاؤ یہاں سے، جانتا ہوں کتنے خدمت گزار ہو تم سب۔ وہ سسکیاں دباتی چھوٹے کمرے میں آ گئیں۔ منی خالہ اپنے پلنگ کی طرف جاتے جاتے اس کی آواز سن کر پلٹیں۔ نور تم جاگ رہی ہو؟ سو جاؤ، اب ابا میاں بھی سو رہے ہیں۔ انہوں نے قریب آ کر اسے بازوؤں میں سمیٹا، ماتھے پہ پیار کیا اور پھر سونے کا کہتے ہوئے اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گئیں۔ وہ چند لمحے ان کی پشت کو گھورتی رہی اور پھر گہرا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ بیچاری منی خالہ، اسے کمرے میں وقفے وقفے سے ابھرتی سسکیاں سن کر منی خالہ پر ترس آنے لگا تھا۔ کتنی پریشان رہی ہیں خالہ، اور ابا میاں انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، اور پرواہ تو ماموں عاطف نے بھی کسی کی نہیں کی، حالانکہ وہ جانتے تھے ان کا غلط فیصلہ منی خالہ کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور خود باہر جا بیٹھے، اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ ان کا یہ غلط فیصلہ پیچھے رہ جانے والوں پر کس کس انداز میں عذاب بن کر اترا ہوگا۔ اور ہونا تو یہی تھا، منی خالہ کسی کی منکوحہ ہونے کے باوجود ابھی تک اسی گھر میں ہیں۔ ان کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، نہ کنواری ہیں نہ بیاہی، زندگی روگ بن گئی۔ یہ وٹے سٹے کی شادیاں، اوہ میرے اللہ، کوئی مجرم ہو نہ ہو سزا کاٹنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے منی خالہ کاٹ رہی ہیں۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں کھڑکی سے باہر نکال دیں۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، اب صرف ہلکی پھلکی پھوار تھی جو بہت دیر سے اور مسلسل برس رہی تھی۔ جامن کے چوڑے پتوں پر بلند سروں میں بجتا ساز اور مدھم ہو گیا تھا۔ ہوا کا جھونکا بڑی دلیری سے کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا۔ وہ کپ کپا سی گئی، رات کافی بیت گئی تھی اور ٹھنڈ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ آہستہ سے بند کیے اور پھر چپکے سے پلنگ پر لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے ابھی بھی بہت دور تھی۔ منی خالہ زور سے ہنسی تھیں اور ان کی ہنسی کی جھنکار بہت دیر تک آنگن میں بکھری خاموشی میں گونجتی رہی۔ بڑی دیر سے کرسی پر اونگتی نور ذرا سا چونکی، گود میں پڑا گھٹیا سا ریڈیو اٹھا کر پلنگ پہ پھینکا اور زوردار انگڑائی لے کر کھڑکی پہ جھک آئی۔ منی خالہ کلیوں کے جھنڈ کے پاس بیٹھی تھیں اور اپنی بکیا ماندہ مسکراہٹ کو ہونٹوں کے گوشوں میں دبائے کاسنی ساڑھی کے سلوٹوں میں بکھری کلیوں کو سمیٹ رہی تھیں۔ چند ایک کلیاں ان کے دھلے دھلائے سلجھے ہوئے نیم خشک بالوں میں الجھی ہوئی تھیں اور اسے یقین تھا اب سے کچھ دیر پہلے یہ ساری کلیاں وامک بھائی کے ہاتھوں کے پیالے میں بھری ہوں گی۔ زہریلا مسکراتے ہوئے اس نے گردن گھما کر انہیں دیکھا جو اب بڑے بے نیاز بنے آنگن میں اتری چڑیوں کو باجرا ڈال رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ہولے سے کھنکھاری۔ منی خالہ ذرا سا چونکی اور وامک بھائی نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑا سارا باجرا چڑیوں کی طرف اچھال دیا۔ وہ ڈر کے مارے پھر سے اڑیں اور جامن کی شاخوں میں دبک کا شور مچانے لگیں۔ نور کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی۔ چھوٹا سا صحن دھل کر نکھرا ہوا موتیے چنبیلی کی کلیوں سے مہک رہا تھا۔ آپ نے تو ساری چڑیاں اڑا دی وامک بھائی۔ نہیں، ساری چڑیاں تو نہیں اڑائیں، انہوں نے کنکھیوں سے منی خالہ کو دیکھتے ہوئے متبسم لہجے میں کہا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ گئیں۔ تم نے ناشتہ کیا؟ نہیں نا، میں گرم کرتی ہوں۔ وہ اپنا مہکتا وجود لیے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئیں۔ اور سناؤ نور القمر، کیسی گزر رہی ہے؟
وامق بھائی جامن کے خشک پتے کو ہاتھوں سے مسل رہے تھے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اسے تنبیہ کر رہی تھی، راز یوں عیاں نہیں کرتے۔ وہ اپنے کمزور پڑنے پر خفت محسوس کرتی آگے بڑھ گئی۔ ابا میاں کی دیوانگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں کسی ڈاکٹر کو؟ منی خالہ کی آواز جاتے جاتے اس کے کانوں میں پڑی۔ وامق بھائی سے مشورہ کر رہی تھیں۔ وہ جل کر خاک ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دکھائیں، جیسے مفت میں دیکھنے آئے گا، اور یہ دیوانگی کم ہونے والی نہیں، یہ تو بڑھے گی اور بڑھتی ہی جائے گی۔ 1000 بار کہا عاطف ماموں کو خط لکھیں، پیغام بھجوائیں، سارا کیا دھرا انہی کا ہے، اور بھگتنے کو ہم۔ جانتی تھی عاطف ماموں کا کوئی اتا پتہ نہیں، پھر بھی دل کی بھڑاس نکال لیتی تھی۔ کبھی کبھار یوں ہی زیادہ چڑھتی تو منی خالہ سے ہی الجھنے لگتی، اور تھا بھی کون؟ وہ چپ چاپ اس کی الٹی سیدھی بکواس سن لیتی، اور جب وہ بھی میسر نہ ہوتی تب وہ خود سے جھگڑتی۔ اب بھی باورچی خانے میں پھسکڑا مارے بڑبڑاتی رہی۔ ڈاکٹروں کی فوج تو تیار کھڑی ہوگی، کب منی خالہ بلائیں اور کب وہ بھاگے چلے آئیں۔ اس نے سر جھٹکا، اور جب یہ بات ابا میاں تک پہنچی تو گھر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بلاؤ ڈاکٹرز کو، میں پاگل ہو گیا ہوں، دیوانہ ہوں، دماغ الٹ گیا ہے، کراؤ علاج، زنجیروں سے جکڑ دو، بجلی کے جھٹکے لگواؤ، پاگل خانے میں چھوڑاؤ، جان چھڑاؤ مجھ سے، میں ہوں ہی اسی قابل، کیا اوقات ہے میری، کیا حیثیت۔ بال بکھرائے، کرتا پھاڑے، گلی میں نکل جاؤں تو بستی والے پتھر مارنے لگیں۔ آؤ لوگو آؤ، پتھر مارو، سنگ برساؤ۔ اصغر علی مہتاب، سابق ہیڈ ماسٹر، ایم اے عربی پر کچلے ہوئے وجود کو اور رون ڈالو۔ آؤ لوگو آؤ۔ اسے معلوم تھا یہی سب ہوگا، سو دروازے کی کنڈی چڑھائے، کانوں پہ ہاتھ رکھے، تکیے میں منہ دیے دبکی رہی۔ منی خالہ مجرم بنی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ صرف ایک ہی بات تو کہی انہوں نے، ابا میاں آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے، اگر ڈاکٹر کو دکھا لیں تو۔ اور یہ جملہ مکمل ہونے سے قبل ابا میاں مشتعل ہو اٹھے تھے۔ وہ بیچاری تھر تھر کانپتی واضح کرتی رہی، نہیں ابا میاں، ہرگز نہیں، میں نے کب کہا؟ آپ میرے قابل محترم، آپ میرے ابا میاں، میرے اپنے ابا، خدا را یوں مت کیجیے۔ وہ خود کو نوچنے کھسوٹنے لگے تو منی خالہ غم کے مارے بلکتی ہوئی ان سے جا لپٹی۔ میرے ابا، میرے اچھے پیارے ابا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سنبھل جائیے، مجھ پر ترس کھائیے، میرا خیال کیجیے۔ آپ کی وہی منی ہوں، لاڈلی پیاری منی، دیکھیے میری طرف، معاف کر دیجیے، میری توبہ جو آئندہ بھولے سے بھی ایسی بات کی۔ آپ بیٹھ جائیے۔ کن دقتوں سے انہیں پرسکون کیا تھا۔ خود منی خالہ کا اپنا وجود ہچکیوں سے جھٹکے کھا رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تربتر۔ ابا میاں بے دم ہو کر چارپائی پر گر گئے۔ تم میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہو، میری جان کا عذاب، مجھے مرنے بھی نہیں دیتی، میرا جینا بھی حرام، تمہارا کوئی بندوبست کرتا ہوں، یوں جان نہیں چھوڑو گی۔ جب تک منی خالہ ان کے لیے پانی لے کر آتی، وہ بغیر چپل کے گھر سے نکل گئے تھے۔ منی خالہ ان کے پیچھے لپکیں، مگر وہ بہت دور جا رہے تھے، ننگے پاؤں خاک اڑاتے۔ منی خالہ وہیں دہلیز پہ بیٹھ کر روتی رہیں۔ ہائے یہ گردش دوراں، کوئی اس کی زد سے بچا ہے کہ نہیں؟ ایسی شان والے میرے ابا میاں، کہاں یہ حالت؟ دل کٹا جا رہا تھا۔ اصغر علی مہتاب کا نام سن کر لوگ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کم قیمت مگر صاف ستھرا لباس، تہذیب، شائستگی، عادات و اطوار روبدار، زیرک نگاہی، کون سی خوبی تھی جو ان کی شخصیت میں جمع ہونے سے رہ پائی ہو؟ ہاں مگر اپنی ذات کے فخر سے باہر نہ نکل سکے۔ تمام عمر اپنا سوچا، اپنا چاہا، اولاد پر توجہ نہ دی۔ اکلوتا بیٹا اور وہ بھی آوارہ، کم عمری کی شادی سے نالاں، 6-8 سال بھگتائی اور پھر 3 حرف بیوی کے نام لکھ کر سب سے دور پرائے دیس جا بیٹھا۔ وٹے سٹے کی شادی تھی، منی خالہ بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئیں۔ سسرال والے
رخصتی پر تو خیر راضی ہی نہ تھے، طلاق پر بھی آمادہ نہ ہوتے۔ جیتے جی مار کر اپنے کلیجے میں لگی آگ ٹھنڈی کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ وقت نے اصغر علی مہتاب کو کمزور پڑتے دیکھا تو اس نے اور بھی کاری وار کر دیے۔ بیوی کی موت کا دکھ، بڑی بیٹی کی بیوگی اور پھر دائمی جدائی کا صدمہ، منی خالہ کے نہ بسنے کا غم اور بیٹے کی طوطا چشمی کا عذاب، سماجی تنہائی اور معاشی دھچکوں نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ دل و دماغ لڑتے لڑتے بالآخر تھک گئے، ہار گئے، ایک ایک کر کے سارے ہتھیار پھینک دیے، ہمت، حوصلہ، بہادری سب چھن گیا اور پیچھے خالی کشکول سا بیکار اور کھوکھلا وجود رہ گیا تھا، جس میں بے بسی، لاچاری اور بے چارگی کے سکوں کی کھنک کے سوا کچھ نہ تھا۔ خبر نہیں کس چیز کی تلاش تھی ابا میاں کو، کیا کھوجتے رہتے تھے۔ بے قراری حد سے سوا تھی، چین و اطمینان جانے کہاں رخصت کیے بیٹھے تھے۔ گھڑی گھڑی اٹھ کر برآمدوں کمروں میں ٹہلنے لگتے، راہداری ان کے بوڑھے قدموں کی مضطرب آواز سے گونجتی رہتی۔ اپنے کمرے میں ہوتے تو الماریوں صندوقوں کو کھنگالتے رہتے، تو کبھی نگاہیں فضا میں کچھ کھوجتی رہتی۔ ہر دوسرے لمحے منی خالہ کو پکارتے، چائے کی فرمائش ہوتی، سارا دن پیالیاں بھر بھر چائے پیتے اور پھر رات کو کھری چارپائی پر بیٹھے بڑبڑاتے رہتے۔ کروٹیں بدلنے کا سلسلہ جاری رہتا، چارپائی کی چرچراہٹ سے نور القمر کی نیند بار بار اکھڑ جاتی۔ اف، یہ ابا میاں سو کیوں نہیں جاتے؟ وہ گردن اٹھا کر انہیں دیکھتی، پھر سونے کی کوشش کرنے لگتی۔ منی خالہ کی کھلی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی رہتی۔ جب تک ابا میاں نہ سو جاتے ان کی آنکھوں میں نیند کا آنا محال تھا۔ صبح کو نور کمرے میں گھس کر دن چڑھے تک اپنی نیند پوری کرتی رہتی اور سودا سلف کو پوچھنے کے لیے آئے ہوئے وامق بھائی منی خالہ کی خمار آلود سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کلیاں مسل مسل کر پھینکتے رہتے، اور پھر ایک شام ابا میاں کی بے چینی اور بے قراری کا یہ عقدہ بھی حل ہو ہی گیا۔ منی خالہ کچھ ہی دیر پہلے نہا کر باہر نکلی تھیں۔ نور القمر نے بالٹیاں بھر بھر پانی صحن میں بہایا تھا اور اب کلیوں کے جھنڈ کے آس پاس بکھری تازہ کلیاں چن رہی تھی۔ خوشبو سے معطر اس بھیگی ہوئی شام میں جب شفق کے تمام رنگ گھر کے دور و دیوار پہ اترے ہوئے تھے، منی خالہ سفید ساڑی پہن کر باہر آئیں تو وہ انہیں ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ سفید رنگ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا منی خالہ، آپ اس ساڑی کو دھنک رنگوں میں کیوں نہیں رنگ لیتی؟ سچ آپ پر بہت جچیں گے یہ ساتوں رنگ۔ منی خالہ جواب میں مسکرا کے رہ گئی تھیں، بتا ہی نہ سکیں کہ جب وہ سفید رنگ پہنتی ہیں تو کسی کی آنکھوں کی چمک چاندنی کی پھوار بن کر ان پر برسنے لگتی ہے، تن من بھگو ڈالتی ہے، اور جب جب ان کے وجود میں صحرا اگنے لگتا ہے وہ یہ سفید ساڑی ضرور پہنتی ہیں۔ مجھے ساڑی بہت پسند ہے، لیکن اچھی صرف آپ پر لگتی ہے، میں پہنوں تو شاید عجوبہ لگنے لگوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں کے صندوق بھرے ہوئے تھے نت نئی ساڑیوں سے، منی خالہ بتانے لگیں۔ خود وہ ہمیشہ دو چار میں ہی گزارا کرتی رہیں، بنگال سے آئی تھیں، کبھی کوئی اور لباس میں نے ان کے وجود پہ سجا نہیں دیکھا تھا۔ ان کے بعد سب کی سب ساڑیاں میرے ہی کام آئیں۔ انہوں نے دو چار بل دے کر بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا۔ نور القمر نے اٹھ کر اس پہ کلیاں سجا دیں، گجرا بنا کر ان کے بازوؤں میں ڈالا، خود پہننے لگی تو اچھا نہ لگا، یوں ہی چارپائی پہ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی وامق بھائی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے۔ کوئی سودا سلف منگوانا ہو تو؟ ایک دیوار کا ہی فاصلہ تھا، بازار جانا ہوتا تو ادھر کا چکر ضرور لگاتے تھے۔ نور القمر نے مڑ کر دیکھا، بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور دروازے میں رک گئے تھے۔ اندر آ جائیے نا، اس کے پکارنے پر وہ چونکے، پھر حسب عادت چند ایک کلیاں توڑنے لگے۔ سنا ہے جس گھر میں کلیاں ہوں وہاں سفید تتلی ضرور آتی ہے۔ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی کیاری میں، ان کی بات سن کر قدرے حیران ہوئی۔ اچھا، لیکن ہمارے ہاں تو کبھی نہیں آئی، مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھی سفید تتلی۔ کمال ہے، تم نے نہیں دیکھی؟ ان کا لہجہ شریر تھا، وہ پلٹ کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں تو اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اپنا مذاق اڑائے جانے پر قدرے ناراض سی ہوئی تھی۔ نہیں تو تم سے کس نے کہا میں ہنس رہا ہوں؟ اچھا جاؤ، تھیلا لے کر آؤ، میں سبزی لا دیتا ہوں۔
ان کی ہتھیلی بھر گئی تھی کلیوں سے۔ نور نے جاتے جاتے اپنے ہاتھوں میں جمع کلیاں بھی ان کی چوڑی ہتھیلی پہ انڈیل دیں۔ منی خالہ جامن کے درخت تلے کرسی ڈالے بیٹھی تھیں اور ان دونوں کی باتوں پر ابھی بھی ہولے ہولے مسکرا رہی تھیں۔ کون سی سبزی منگوائیں خالہ؟ وہ باورچی خانے سے تھیلا لے کر لوٹی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وامق بھائی موجود نہ تھے اور منی خالہ اپنے وجود پہ بکھری کلیاں سمیٹ رہی تھیں۔ وامق بھائی چلے گئے؟ ہاں، کہہ رہے تھے بازار میں بہت تھیلے ہیں۔ ارے تو میں کیا بیوقوف تھی جو اس کو ڈھونڈنے میں ہلکان ہوتی رہی؟ وہ چڑ کر بولی۔ منی خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کپڑے کا تھیلا گول مول کر کے ایک طرف اچھالا اور کمرے میں آ کر ریڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ بیرونی دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ابا میاں اندر آ رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک قطعی اجنبی انجانی صورت کو دیکھ کر وہ فوراً باہر نکلی۔ منی خالہ بے خبر بیٹھی کرسی جھلا رہی تھیں۔ بند آنکھیں، گلابی ہونٹوں پر سجی مدھر مسکان، جوڑا ڈھلک کر کندھے پہ آ رہا تھا۔ گود میں دھری کلیوں کو اپنی پوروں سے چھوتے ہوئے وہ جانے کن خیالوں میں گم تھیں۔ ابا میاں اور اجنبی بالکل سر پر پہنچ گئے تھے اور وہ جوں کی تو انجان بے خبر نور القمر نے آنے والے کی طرف دیکھا جو ابا میاں کی موجودگی سے بے نیاز منی خالہ پہ نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ وہ لپک کر منی خالہ کی طرف بڑھی اور اگلے ہی پل انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور پھر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سیاہ بال کھل کر بکھر گئے تھے۔ ساڑی کا پلو سر پر ڈالتے ہوئے ان کی نگاہ آنے والے پر پڑی تو ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر سی گئی تھیں۔ حیرت، شدید حیرت ان کی آنکھوں سے ہویدا تھی۔ نور، کرسی لے کر آؤ، ابا میاں پکارے۔ بیٹھو میاں، تب تک یہیں بیٹھو، ابا میاں بچھے جا رہے تھے۔ گہری بھرپور نظر منی خالہ پر سے ہٹا کر آنے والا وہیں چارپائی پہ ٹک گیا تھا۔ نور نے کرسی اٹھا کر چارپائی کے برابر رکھ دی۔ ابا میاں مہمان کو کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ وہ انکار کر کے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نور، اپنی خالہ سے کہو چائے تیار کر لے، وامق کو چائے کا سامان لینے بھیجا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ ابا میاں کے عقب میں کھڑی نور نے منی خالہ کو دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ساکت کھڑی تھیں۔ ان کی ساڑی کا عکس چہرے پر اتنا گہرا تھا کہ بالکل سفید ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اوفو، 1000 بار کہا یہ سفید رنگ مت پہنا کریں، اس نے جھنجھلا کر انہیں بلایا۔ وہ چونک کر اس کی طرف پلٹیں اور پھر بات سنے بغیر وہاں سے چل دیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکی۔ ابا میاں نے چائے بنانے کو بولا ہے، سامان بھی وامق بھائی سے کہہ کر خود ہی منگوا لیا۔ کوئی خاص مہمان لگتا ہے، آپ جانتی ہیں انہیں؟ آج سے پہلے تو کبھی انہیں نہیں دیکھا۔ وہ مارے اشتیاق کے ان کے پیچھے باورچی خانے میں آ گئی۔ منی خالہ پیڑھی پہ بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی تھیں۔ انہیں اس قدر سستی برتتے دیکھ کر اس نے خود ہی آگ جلا کر چائے کا پانی اوپر رکھ دیا۔ اوف ہو، اس طرح سے کیوں بیٹھی ہیں؟ بتاتی کیوں نہیں؟ کون صاحب ہیں یہ؟ ابا میاں اتنے خوش، لگتا ہے اتنے دنوں سے انہی کا انتظار تھا۔ اب کیسے چین اور سکون سے بیٹھے ہیں۔ وہ خود ہی بولتی رہی۔ منی خالہ نے پانی کا گلاس مانگا اور گھٹا گھٹ چڑھا گئیں۔ ابا میاں شاپر ان کے سامنے ڈال گئے۔ انواع و اقسام چیزوں سے بھرا، خوشبودار بسکٹ، تازہ پیسٹریاں، خستہ پکوڑے، اس کے منہ میں پانی بھر رہا تھا۔ آج تو اپنی بھی عید ہو گئی۔ بڑی سی ٹرے سجا کر مہمان خانے میں رکھائی۔ ابا میاں کو بتا دیا، وہ مہمان کو لے کر وہیں چلے آئے۔ وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ منی خالہ ابھی تک گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے لیے بچا کر رکھی پیسٹری کھانے لگی مزے مزے سے۔ منی خالہ کو بھی اصرار کیا مگر انہوں نے منہ پھیر کر انکار کر دیا۔ ذرا دیر بعد وہ ابا میاں کا پیغام لے آئی۔ کہہ رہے ہیں اوپر کا کمرہ صاف کرو، لگتا ہے مہمان کچھ دن یہاں رہے گا۔ ہائے مگر یہ کون؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار؟ منی خالہ آپ ابا میاں سے پوچھ لیں، اسے تجسس ہو رہا تھا۔ منی خالہ نے سر اٹھا کر بغور اسے دیکھا، پھر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ بھابھی کے بھیا ہیں یہ، کسی کنویں میں سے آواز نکلی تھی ان کی۔ ہائے، کون سی بھابھی کے بھیا؟ وہ سب فراموش کیے بیٹھی تھی، یک لخت چونکی۔ آپ کی بھابھی کے بھیا؟ یعنی رفت عمانی کے بھیا؟ اوہ اوہ، یعنی
یعنی اطہر خالو، آپ کے میاں؟ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں گھٹنوں پہ سر گراتے دیکھ رہی تھی۔ ایک عرصے سے بند ادھوری داستان کی کتاب دوبارہ کھل گئی تھی۔ گزشتہ اوراق پر جمی دھول کو ہٹانے یا گمگشتہ ابواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کسی نے نہ کی تھی، اور ضرورت بھی کیا تھی؟ اس کہانی کا ایک آخری باب ہی تو رقم ہونا تھا۔ پھر کیا ضروری تھا کہ ابتدائی صفحات میں دفن مردہ تتلیوں کے بے رنگ پروں سے گواہی طلب کی جاتی، یا ساکن حروف پہ چپ کے خوشبو سے آری سیاہ پڑتے پھولوں کی بھربھری پتیوں سے پوچھا جاتا کہ اس کہانی کے ادھورا چھوڑے جانے پر احساس زیاں کس کردار پر حاوی رہا؟ اجلی چاندی سے بھری راتوں پر آنسوؤں سے شکوے کس نے کاڑھے؟ گرمی کی لمبی دوپہروں میں من کے جنگل میں کون کوئل بن کر کوکا؟ برفاب رتوں میں منجمد ہوتے خوابوں کو گرمانے کے لیے کن آنکھوں نے اپنی نیند بے خوابی کے دہکتے الاؤں میں جھونک ڈالی؟ اور مردہ ہوتے جذبات کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے حلق میں اپنے من کا قطرہ قطرہ لہو کس نے ٹپکایا؟ یہ سب سوال بے معنی تھے، بے جواز، غیر ضروری۔ اہم تھا تو صرف یہ کہ کہانی اختتام پذیر ہونے کو تھی۔ انتظار کی سولی پہ لٹکتے کردار اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے۔ لیکن اس کہانی کے ادھورے پن سے جو ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی، وہ منی خالہ، نور القمر نے زور سے پکارا تھا۔ خود میں الجھی کھوئی منی خالہ جی جان سے لرز گئیں۔ وہ دھپ سے ان کے قریب آ بیٹھی۔ اف، منی خالہ اتنے پیارے ہیں اطہر خالو کہ بس کیا ہی کہیے۔ سفید کرتا پجامہ اتنا جچتا ہے ان کے لمبے چوڑے قد پر، بولنے میں، رکھ رکھاؤ میں، بلکہ ان کے تو دیکھنے میں بھی ایک ادا ہے۔ شہزادے لگتے ہیں، پورے شہزادے۔ انہوں نے سر اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ وہ بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ ابا میاں اور وامق بھائی کے بعد وہ تیسرے مرد تھے جنہیں اس نے قریب سے دیکھا تھا۔ شام سے ان کی آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ اوپر کا کمرہ دھو کر صاف کیا، پلنگ نئے سرے سے کس کر اس پر سب سے اچھی چادر بچھائی، پانی کا کولر، ٹائم پیس، رات کو پہننے کے لیے چپل، ایک ایک چیز کا دھیان رکھا۔ رات کا کھانا بھی اسی نے پکایا، گوشت اور فرنی۔ منی خالہ نے کہہ دیا تھا طبیعت ٹھیک نہیں۔ صاف کہیں خالو سے چھپ رہی ہیں؟ وہ آتے جاتے انہیں چھیڑ رہی تھی۔ کھانا کھا کر خالو آرام کرنے اوپر چلے گئے۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا دل نہ چاہا کمرے میں سونے کو، پلنگ باہر بچھا لیا۔ ذرا دیر بعد وہ نیچے آ گئے۔ پیاس لگی تھی اور کمرے میں بہت اندھیرا۔ ابا میاں بگڑنے لگے، چراغ کیوں نہیں جلایا اوپر؟ غلطی نور کی تھی، بھاگ کر دوسرے کمرے میں چھپ گئی۔ گھر آئے مہمانوں کی یہ عزت ہے کہ وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے؟ ابا میاں کی گھنگھرج۔ ایسے عالم میں نور باہر نکلتی ناممکن تھا۔ منی خالہ نے اٹھ کر دیا جلایا اور لے کر اوپر چڑھ گئیں۔ بجلی نہیں ہے گھر میں؟ خالو پوچھ رہے تھے۔ اندھیروں کے مسافر ہیں میاں، ہمیں روشنی اچھی نہیں لگتی۔ یہ ننھے منھے چراغ ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کی ہمیں چاہ نہیں۔ ابا میاں کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ نور کچھ دیر بعد ڈرتے ڈرتے نکلی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ تبھی ٹھک سے دروازہ کھول کر منی خالہ اندر آ گئیں۔ برہم سا انداز تھا، بالوں کی لٹیں چہرے پہ آ رہی تھیں، کلائی سے ایک گجرا غائب۔ آتے ہی بیڈ پہ گر گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان سے ان کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں، نیند آ رہی ہے، ہموار لہجہ، پرسکون آواز۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور کھڑکی میں آ بیٹھی۔ روز کا معمول تھا، مگر منی خالہ پتہ نہیں کیوں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کروٹ پہ کروٹ بدلنے کے بعد وہ اپنے پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کھول رکھی ہے کھڑکی؟ کب بند کرو گی؟ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ دوبارہ لیٹ گئیں۔ پلو منہ پہ ڈال لیا۔ نور کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ اوپر خالو کے کمرے میں چراغ کی ہلکی ہلکی روشنی یہاں سے دکھائی دے رہی تھی، دودھیا چاندنی، پورے چاند کا حسن۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی میں بیٹھنے کے بعد لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد نیم غنودگی کے عالم میں اس نے بانسری کی آواز سنی، دل کو چھو لینے والی مدھم غم زدہ سی لے۔ سر اٹھا کر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اوپر چھت کی چھوٹی سی دیوار سے ٹیک لگائے اطہر خالو کھڑے تھے۔ بانسری پر ان کی انگلیاں دھیرے دھیرے تھرک رہی تھیں۔ رات کے دوسرے پہر میں چلنے والی ہوا سے ان کا ملبوس دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔
بہت بڑا سا روشن چمکتا ہوا پورا چاند ان کے بہت نزدیک تھا اور تھال بھر بھر چاندنی ان پہ لٹا رہا تھا۔ نور نے گردن گھما کر دیکھا، منی خالہ کتنی جلدی سو گئیں، ورنہ وہ بھی سنتی۔ خالو بانسری کتنی اچھی بجاتے ہیں۔ اس نے تکیے پہ سر رکھ دیا۔ یہ بانسری عاطف ماموں کی تھی، نہ جانے اوپر کمرے میں انہوں نے کہاں سے ڈھونڈ لی تھی۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے لگی تھیں، مگر سونے سے ایک لمحہ پہلے تک اس کے کانوں میں بانسری کی آواز رس گھولتی رہی تھی۔ اس کے بے خبر ہوتے ہی منی خالہ کا پلنگ چرچرایا تھا۔ دھیرے سے اٹھ کر وہ کھڑکی تک آئیں اور آہستگی سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے، پھر دیوار سے لگ کر ہولے ہولے سسکنے لگی تھیں۔ باہر رات بھیگ رہی تھی اور بانسری کی دردناک لے اس کہانی کے دو کرداروں کی المیہ داستان سناتی جا رہی تھی۔ یہ رات، آج کی رات، دو جانوں پر بہت بھاری تھی اور منی خالہ اس گھر سے رخصت ہو گئیں، وہ بھی اس طرح کہ ان کے جانے کے بعد نور القمر پاؤں پٹخ پٹخ کر روتی رہی۔ اس گھر کا ہر کام ہی نرالا، ہر رسم انوکھی، ہر رواج بے ڈھنگا۔ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بارات آتی ہے، بینڈ باجا بجتا ہے، ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، یہاں وہی بے رونقی ہی بے رونقی۔ ڈھولک کی تھاپ سننی بھی نصیب نہیں۔ وہ بلند آواز میں بڑبڑاتی رہی، مگر وہاں تھا ہی کون جو اس کی سنتا؟ خالی ویران گھر اور وہ خود، نور القمر، کلیوں کے جھنڈ کے پاس بیٹھی اپنے آنسو خود ہی پونچھتی جا رہی تھی۔ وامق بھائی کی اماں نے خالہ کو رخصت کرنے کے بعد پلٹ کر نہ دیکھا۔ ابا میاں باہر سے ہی کہیں اور چل دیے۔ وہ تنہا بیٹھی گزری چند گھڑیوں کو سوچتی رہی۔ صبح سویرے ہی ابا میاں نے حکم جاری کر دیا تھا، منی کا سوٹ کیس تیار کر دو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ منی خالہ کو بخار تھا، بے سدھ پڑی تھی، کچھ کہنا چاہا مگر ابا میاں کی سرخ آنکھوں میں غصہ انگڑائیاں لینے لگا۔ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے بے وقوف لڑکی، اب مزید دیر مت کرو۔ ایسا سخت لہجہ وہ کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی، روتی دھوتی سوٹ کیس تیار کرنے لگی۔ منی خالہ بند ہوتی آنکھوں سمیت غسل خانے میں جا چھپیں۔ وہ پیٹیوں صندوقوں میں گھسی ساری اچھی اچھی چیزیں نکال کر ان کے سوٹ کیس میں بھرتی گئی۔ یہ چیزیں کسی زمانے میں ان کے جہیز کے لیے ہی بنی تھیں۔ منی خالہ نہا کر آئیں تو ان کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، ان کی آنکھیں گلابی اور رنگت سفید ہو رہی تھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر سیاہ بارڈر والی سرخ ساڑی نکال کر انہیں دی، سرخ چوڑیاں پہنائیں، پھر گجرا بنانے باہر آ گئی۔ صحن میں خالو جامن تلے کرسی ڈالے بیٹھے تھے، ہلکا آسمانی کرتا، سفید پاجامہ پہنے ہوئے تھے، گھنے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلاتے کھڑے نکوش والے سوئی جاگی آنکھوں والے خالو کل سے بڑھ کر اچھے لگ رہے تھے۔ کیسے بانکے سجیلے ہیں میرے خالو، چھیل چھبیلے، میں تو بانکے خالو کہا کروں گی، باقی سب کے لیے ہوں گے اتھر۔ وہ منی خالہ کو بہلانے کا سامان کرتی رہی، گجرا پہنانے والی تھی کہ انہوں نے ہاتھ سے جھٹک دیا، یوں جیسے کوئی سانپ ان کی کلائی سے لپٹا رہی ہو۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں، مت پہناؤ۔ انہوں نے گجرے اس کے ہاتھوں سے چھین کر دور اچھال دیے تھے، پھر اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئیں، ذرا سا لڑکھڑائیں، پھر سیاہ چپل پیروں میں ڈال لی۔ کہہ دو میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ جو ہاتھ میں کاجل لیے بیٹھی تھی، ان کے تیوروں سے خوفزدہ ہو کر باہر بھاگی۔ خالہ تیار ہیں؟ ابا میاں اور خالو دونوں ایک ساتھ چونکے تھے اس کی بات سن کر۔ وامق سے کہہ کر آؤ تانگا لے آئے۔ ابا میاں نہ جانے کس وجہ سے اتنا تھک گئے تھے کہ اب اٹھنے کی ہمت خود میں نہ پا رہے تھے۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی باہر بھاگ آئی۔ وامق بھائی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، وہ سیدھی اندر آ گئی۔ وہ کون سا ایسا دن تھا جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا؟ آپ نے میری پرواہ ہی نہیں کی، ورنہ… وامق بھائی نہ جانے کس بات پر خفا ہو رہے تھے۔ وہ کسی کی امانت تھی، وہ بھولے بیٹھے تھے اسے۔ آپ کی ضد نے یہ دن دکھایا کہ اسے کسی فالتو سامان کی طرح… وامق بھائی کی بلند ہوتی آواز سے سہم کر وہ بے اختیار انہیں پکار بیٹھی۔ وامق بھائی! اس کے ساتھ ہی کمرے میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اس نے ابا میاں کا پیغام پہنچا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نڈھال سے چارپائی پر گر گئے تھے۔ وہ کھڑی انگلیاں چٹخاتی رہی، تب وہ یکدم اٹھے اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ ان کی اماں اسے ساتھ لگائے گھر آ گئیں۔
پھر تانگا آنے اور منی خالہ کو رخصت کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ نور آخری وقت میں منی خالہ سے گلے لگ کر ملنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ وامق بھائی اسے کہیں نظر نہ آئے تھے۔ ان کی اماں آج منی خالہ پر بہت مہربان تھیں، ہزار دعاؤں سے انہیں نوازتی تانگے پر بٹھا آئیں۔ وہ دہلیز پہ کھڑی اس وقت تک انہیں تکتی رہیں جب تک تانگا آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ پھر پلٹ کر دیکھا، خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ جامن کی شاخوں میں دبکی چڑیاں اداس اور خاموش تھیں، کلیاں مرجھائی ہوئی۔ اسے اور کچھ نہیں سوجا تو کلیوں کے جھنڈ کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ سنو نور القمر، تم اپنی اماں کے ساتھ مر کیوں نہ گئیں؟ ہائیں؟ نیند میں ادھر ادھر ڈولتی نور نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ابا میاں چھت پہ نظریں جمائے بڑے آرام سے کہہ رہے تھے، ہاں ہاں، مر جاتی تو اچھا ہوتا، میرے لیے جینا آسان ہو جاتا۔ اب تو تم ایک مصیبت ہو میرے لیے، جان کا عذاب۔ تمہاری ماں کا دکھ سہ لیا تھا، تم پہ بھی فاتحہ پڑھ لیتے، ان کے لیے گویا یہ کوئی بات ہی نہ تھی۔ نور القمر روحانسی ہو گئی۔ برا ہوا جو کمرے میں اپنی تنہائی سے خوفزدہ ہو کر یہاں ابا میاں کے کمرے میں آ بیٹھی۔ اب ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس کا جی اچاٹ ہو گیا اس کمرے سے۔ اور اتنے سال جی کر بھی تم نے کیا کمال کیا؟ الٹا فکریں ہی لاد دی میرے کاندھوں پر۔ اس کا دل چاہا پوچھے، آپ نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں؟ کپڑا لتا کھانا پینا ہر چیز کا خیال منی خالہ نے رکھا، پھر میں نے کون سی فکریں لاد دیں آپ کے کندھوں پر؟ یہ نہیں کہ مرحومہ بیٹی کی نشانی سمجھ کر گلے سے لگا لیں، الٹا مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ چپکے سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھنے لگی۔ یہ زندگی کچھ نہیں دیتی انسان کو سوائے ذلت و رسوائی کے۔ یہ ہمیں پہاڑ کی چوٹی تک لے جاتی ہے اور پھر وہاں سے دھکا دے دیتی ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف موت کی آرزو کر سکتا ہے، اپنی بھی اور اپنے پیاروں کی موت کی آرزو۔ اسی لیے کہتا ہوں تم بھی مر جاتی، میرا بھلا ہو جاتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہے تھے۔ نہیں مری تو اب مر جاؤں گی، آپ کی یہ باتیں کتنے دن جینے دیں گی مجھے؟ وہ اٹھ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھی، مگر ابا میاں نے درمیان میں ہی ہاتھ تھام کر اسے روک لیا تھا۔ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے لیے بھی جگہ بنائی۔ خفا ہو مجھ سے؟ وہ ان کے پاس بیٹھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کے دونوں ہاتھ دیکھنے لگی۔ ابھی جو وہ کوئی چھری چاقو گھونپ دیتے اس کے پیٹ میں تو وہ کیا کر لیتی؟ ابا میاں کو جانے کیسے خبر ہو گئی اس کے خدشوں کی؟ ذرا سا ہنس دیے۔ ڈرتی ہو مجھ سے؟ پگلی نہ ہو تو۔ ابا میاں ہنس رہے تھے۔ کہیں دوبارہ تو دورہ نہیں پڑنے والا؟ وہ سہمی بیٹھی تھی۔ ابا میاں دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے اسے دیکھتے رہے، پھر پیشانی چوم لی۔ اس کے لیے حیران کن لمحہ تھا۔ یہ ابا میاں نیند میں ہیں یا بالکل ہی دماغ الٹ گیا ہے؟ تمہاری ماں بھی تمہارے جیسی ہی تھی، بد مزاج، نک چڑھی، نخریلی، اور تمہاری نانی کہا کرتی تھیں اصغر علی مہتاب آپ کے لاڈ پیار نے سے ایسا بنا دیا ہے۔ لو جی، کبھی بات تو کی نہیں مجھ سے اور بنا دیا نک چڑھی، نخریلی اور بد مزاج۔ وہ چڑ گئی۔ ابا میاں اس کی بے چینی بھانپ گئے تھے۔ نور القمر، میرے لیے صحن میں چارپائی بچھا دو، آج یہاں نیند نہیں آنے کی۔ وہ اٹھ کر اپنے جوتے تلاش کرنے لگے۔ اب یہ ستائیں گے مجھے۔ وہ بددلی سے اٹھ کر باہر آ گئی، ابا میاں کے لیے چارپائی بچھائی، بستر لگایا اور خود کمرے میں آ گئی۔ منی خالہ کی جدائی نے تو چند دنوں میں بھلا چنگا کر دیا ابا میاں کو۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچا، پھر جلد ہی اسے نیند آ گئی، گہری اور پرسکون نیند۔ صبح آنکھ کھلتے ہی منی خالہ کے پلنگ کی طرف نگاہ اٹھی، حسب معمول خالی تھا۔ وہ گہری سانس لیتے اٹھ گئی۔ ابا میاں کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا، دیر ہو جاتی تو پھر الٹی سیدھی باتیں سننے کو ملتی۔ مر کیوں نہ گئی، زندہ کیوں بچ گئی، جیسے سارے معاملات ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ رات والی باتیں یاد آ آ کر اسے جلاتی رہیں۔ ناشتہ تیار کر کے باہر آئی تو ابا میاں ابھی تک سو رہے تھے۔ اس نے جگانے کی غلطی کیے بغیر صفائی ستھرائی کا کام شروع کر لیا۔ اس سے بھی فارغ ہو گئی۔ دھوپ دیواروں پر اتر آئی تھی اور ابا میاں کی نیند تھی کہ ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ کروٹ کے بل لیٹے ابا میاں کا بے جان سا وجود اس کے جھنجھوڑنے پر سیدھا ہو گیا تھا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟
اس نے حیران ہوتے ہوئے انہیں پکارا، 1 بار، 2 بار، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اپنی نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے جب بہت دیر تک ابا میاں نے پلکیں نہ جھپکیں تو ان کی ساکت پتلیوں سے خوف زدہ ہو کر وہ ننگے پاؤں چلاتے ہوئے وامق بھائی کے گھر بھاگ گئی تھی۔ ابا میاں مر گئے، اس نے ٹپا ٹپ چند آنسو بہائے اور پھر گھٹنوں میں سر دیے کنکھیوں سے آنے جانے والوں کو دیکھتی رہی۔ ہائے اللہ، منی خالہ اتنا ڈھیروں ڈھیر روتے ہوئے کیسی پیاری لگ رہی ہیں۔ اس نے چوری چھپے منی خالہ کو دیکھا، بے تحاشا رونے سے آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئی تھی، سسکیاں ہچکیوں میں ڈھل گئی تھیں اور آنسو ایک تواتر کے ساتھ بڑی روانی سے بہہ رہے تھے۔ کاش مجھے بھی اتنا رونا آئے جتنا منی خالہ رو رہی تھی۔ اس کے دل میں شدید خواہش جاگی، مگر یہاں رونے دھونے کا تو سوال ہی کیا، عجب سکون اور اطمینان پھیل رہا تھا۔ روز روز کی چیخ چیخ سے جان چھوٹی، خود بھی چین سے رہیں گے ہمیں بھی قرار آئے گا، اس نے بڑی بے حسی سے سوچا۔ کبھی کبھی تو لگتا تھا دیوانگی کے عالم میں ایک آدھ کو جان سے مار کر ہی چین لیں گے، اس حالت میں وہ ان سے دور دور رہتی۔ رات کو ہلکا سا کھٹکا ہوتا تو سوتے سے جاگ جاتی تھی، خدشوں سے جان چھوٹی تھی سو بے فکر بیٹھی تھی، آنے والے ہزار وسوسوں اور فکروں سے بے نیاز، لا علم۔ اور پھر اسی شام ابا میاں کلمہ شہادت کی آوازوں میں گھرے گھر سے رخصت ہو گئے۔ کوئی اپنا کاندھا دینے والا نہیں تھا، غیروں نے تھاما اور قبر میں اتار دیا۔ منی خالہ گھر میں دعائیاں دیتی رہ گئیں۔ ابا میاں کے کفن دفن کا انتظام مولوی صاحب نے ہی کیا، اپنی زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ روپے ان کے ہاں جمع کرواتے رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری میت پر کفن کے لیے 2 آنے خیرات کیے جائیں، سو مولوی صاحب نے کفن دفن کا انتظام کیا، جو روپے بچے پلاؤ زردے کی دیگ پکوائی، آنے والوں نے جی بھر کے کھایا اور فاتحہ پڑھ کر گھروں کی راہ لی۔ وامق بھائی گھر میں نہیں آئے تھے، باہر مردوں کے بیٹھنے اور ان کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرتے رہے، بعد میں جھوٹے برتن اور دریاں سمیٹنے کی فکر میں لگ گئے۔ ان کی اماں منی خالہ کو تسلیاں دلاسا دے کر گھر لوٹ گئیں، اور پیچھے منی خالہ کا ساکت وجود اور ان کے دردناک بین کی بازگشت اسے ہولاتی رہی۔ خالی ڈھنڈھار گھر اس میں اپنا آپ اجنبی سے لگنے لگا تھا۔ جس وقت بانکے خالو گھر میں داخل ہوئے، منی خالہ ایک کونے میں دم سادے بیٹھی تھیں، نور القمر بولائی بولائی سی سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ آنگن میں میلی کچیلی دریوں پر جھوٹے چاول بکھرے تھے اور 2-4 گلاس اوندھے پڑے تھے۔ بانکے خالو کمرے میں چلے گئے تھے، دیوار سے دیوار تک، فرش سے چھت تک آنکھیں سکوڑ سکوڑ کر کمرے کا جائزہ لیا، پھر سارے گھر میں آزادانہ گھومنے لگے۔ باورچی خانہ، گول کمرہ، ڈرائنگ روم، ایک ایک چیز کو بغور دیکھا اور پھر باہر نکل آئے۔ یہ گھر کس کے نام ہے؟ وہ منی خالہ کے سر پر کھڑے پوچھ رہے تھے۔ معلوم نہیں۔ کاغذات کہاں ہیں؟ پتہ نہیں۔ منی خالہ کی لا علمی پر بانکے خالو کچھ بڑبڑائے تھے۔ نور القمر نے پانی کا گلاس منہ سے ہٹا کر انہیں دیکھا، مگر سمجھ نہ پائی۔ تب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابا میاں اپنے ضروری کاغذات کہاں رکھتے تھے؟ آپ نے کچھ کھایا بھی ہے یا یوں ہی؟ نور القمر، اس کے بولنے سے قبل منی خالہ نے اسے اشارہ کیا اور خود مہمان خانے کا دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ ٹرے رکھنے کے لیے گئی تو منی خالہ وہاں موجود نہ تھیں۔ وہ پانی کا جگ رکھ کر انہیں ڈھونڈتی ابا میاں کے کمرے میں چلی آئی۔ آہٹ پا کر کاغذات کی صندوقچی پر جھکی منی خالہ پوری طرح گھبرا کر اس کی طرف پلٹیں۔ رنگ ایک لمحے کے لیے زرد ہوا، مگر پھر اسے دیکھ کر گویا جان میں جان آئی تھی۔ آؤ آؤ نور، میں بس ابھی 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ ساڑی کا پلو ارد گرد پھیلاتی کمرے سے باہر نکلیں، پھر اسی وقت پلٹ کر اجلت میں سرگوشی کی۔ اپنے خالو سے کچھ مت کہنا کہ میں کہیں گئی ہوں، بس 1 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلیں اور ذرا سی دیر میں کنڈی کھول کر باہر۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس نے حیران ہو کر دیکھا۔ صندوقچی یوں ہی کھلی پڑی تھی۔ اس نے تمام کاغذات سمیٹ کر اندر رکھے اور صندوقچی پلنگ کے نیچے کھسکا کر باہر نکل آئی۔ اگلے دن کا سورج نمودار ہوا تو وہ تینوں گھر سے رخصت ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ رات منی خالہ نے وامق کی اماں کی کس قدر محنت سماجت کی تھی۔ خالہ، نور القمر کو اپنے پاس رکھ لیں، جھاڑو پونچھا، صفائی، کپڑے۔ نور آنکھوں میں حیرت بھرے منی خالہ کو دیکھتی رہ گئی تھی اور وامق کی اماں نے صاف صاف لفظوں میں ہی جواب دے دیا تھا۔
نہ کوئی رشتہ، نہ تعلق، محض ہمسائیگی، جوان جہان لڑکی کی ذمہ داری وہ کیوں کر اٹھاتی؟ ان کے انکار سے منی خالہ کی جو حالت ہوئی تھی، نور القمر ان کی طرف سے سخت بددل ہوئی۔ کیا میں اتنی ارزاں ہوں، بوجھ، بیکار؟ منی خالہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی؟ کتنی بری ہوں میں! اور میں نے سوچا تھا اب میں اکیلی ہوں تو منی خالہ یہاں آ جائیں گی میرے پاس، مگر یہ تو شادی کے بعد بدل ہی گئیں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے لب کاٹتی رہی۔ اب ابا میاں یاد آ رہے تھے۔ ساری رات منی خالہ سسکیاں بھرتی سامان سمیٹتی رہیں۔ وہ تکیے میں منہ دیے آڑی ترچھی اپنے پلنگ پہ لیٹی رہی۔ ساتھ تو کچھ لے کر بھی نہ جانا تھا، بس ایک سوٹ کیس میں پہننے اوڑھنے کے کپڑے رکھے اور باقی سب سامان کمروں میں رکھ کر تالا لگا دیا گیا۔ بانکی خالو کا موڈ اچھا نہ تھا۔ صندوقچی کھنگالنے کے بعد سے انہوں نے کسی سے کلام نہ کیا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے رہے، اپنی مرضی کا کوئی کاغذ انہیں نہ مل سکا تھا۔ نور القمر ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی تو وہ چونک گئے۔ یہ سوالیہ نگاہوں سے منی خالہ کو دیکھا، وہ ہکلا سی گئیں۔ نور القمر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اگر آپ مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو میں یہیں رہ لوں گی، اکیلی، تنہا۔ وہ اپنی خالہ سے زیادہ بہادر اور نڈر لگ رہی تھی اس لمحے۔ بانکی خالو نے بغور اسے دیکھا، روٹھی روٹھی خفا سی بچوں کی طرح ناراض ہو رہی تھی۔ کیوں رہو گی ہمارے ہوتے ہوئے اکیلی تنہا؟ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا جو۔ اچھا چلیں اب دیر۔ منی خالہ بھاری سوٹ کیس اٹھا کر لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ وامق بھیا باہر دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ آگے بڑھ کر سوٹ کیس تھام لیا۔ منی خالہ کی چال میں سستی سی آ گئی تھی، چہرہ جھکائے دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگیں۔ نور القمر جھٹ پٹ تانگے پہ چڑھ گئی۔ اسے اگلی سیٹ پہ بیٹھنا پسند تھا۔ بانکی خالو اس کے برابر بیٹھ گئے۔ منی خالہ دروازے پہ بھاری تالا لگا کر پیچھے آ بیٹھیں۔ وامق بھیا نے ان کے پیروں کے قریب سوٹ کیس رکھا اور ہتھیلی منی خالہ کے سامنے پھیلا دی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چابی وامق بھائی کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ ہاتھ ہٹنے سے قبل ہی وامق بھائی نے مٹھی بند کر لی تھی۔ منی خالہ نے گھبرا کر بانکی خالو کی طرف دیکھا، وہ متوجہ نہ تھے۔ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے انہوں نے سر پہ سے پھسلتی چادر درست کی اور نگاہیں اپنے پیروں پہ گاڑ دیں۔ کوچوان کا چابک ہوا میں لہرایا۔ بانکی خالو نے پلٹ کر وامق بھائی کو الوداعی سلام کیا اور پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ تانگے کے بڑے بڑے پہیے سڑک کو پیچھے دھکیلنے لگے تھے۔ اللہ کے سپرد۔ وامق کی اماں نے دروازے میں کھڑے کھڑے دعا دی۔ وامق بھائی چند قدم ان کے پیچھے آئے اور پھر وہیں رک گئے۔ کچھ دور جا کر منی خالہ نے سر اٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے کیکر کے نیچے کھڑے تھے اور ننھے منھے زرد مخملی پھول ہلکی ہوا میں ان کے چاروں اطراف گر رہے تھے۔ ان کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہے تھے اور منی خالہ کی نگاہیں فضا پہ لکھی تحریروں کو پڑھ پڑھ کر مٹا رہی تھیں۔ شیشم کے درختوں میں گھری کولتار کی سڑک، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اگلے کئی روز تک شام کے آخری پہر میں زندہ ہوتی رہی اور کوچوان کا چابک اداس فضا پر درد کی شکنیں داغتا رہا۔ اف خالو آپ بہت اچھے ہیں۔ ریل گاڑی کی چھکا چھک سنتے ہوئے اس نے کوئی تیسری بار خالو کی تعریف کی تھی اور ساتھ ہی کنکھیوں سے منی خالہ کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے سرخ ہونٹوں کو کاٹ کاٹ کر مزید سرخ کیے جا رہی تھیں۔ کھٹی میٹھی املی کا چٹخارا لیتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خوب مزہ لیا۔ وہ ان سے ناراض تھی، انہیں تنگ کرنے کے لیے فرمائشوں پہ فرمائشیں کیے جا رہی تھی اور بانکے خالو ٹہرے دل کے رئیس بلا تردد اس کی مانے جا رہے تھے۔ نان کباب، شربت، چائے اور ذرا دیر پہلے اس کی لالچی نگاہوں کے تعاقب کے بعد انہوں نے بغیر اس کے کہے کھٹی میٹھی املی کے ڈھیروں پیکٹ لے کر اس کی گود میں ڈال دیے تھے۔ کہاں کی خالہ ہیں؟ بانکے خالو نہ ہوتے تو وہاں وامق بھائی کے گھر نوکرانی بنا کر چھوڑ آتی یا پھر اس خالی ڈھنڈھار ویران قبرستان میں گاڑ آتی۔ شادی کروا کے خود کو کچھ سمجھنے لگی ہیں، ایسی بیگانگی۔ ہائے خالو آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ مزے سے ان کے کندھے پہ سر رکھے املیاں چوس رہی تھی۔ بانکے خالو کھلکھلا کر ہنس دیے۔ منی خالہ پہلو بدلنے لگیں۔ کیسے جل بھن رہی ہیں؟ ساری راہ خالو نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا منی کیا کھاؤ گی، میری بڑی قدر کرتے ہیں۔ وہ جی جان سے خوش ہو رہی تھی۔ ریل کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی تھی۔ وہ ذرا دیر کے لیے نیچے اتر گئے تھے۔ منی خالہ نے بڑے صبر سے ان کے جانے کا انتظار کیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ دھپ سے ان کے برابر آ گری۔
کیا ننھی بچی کی طرح ان کے کندھے سے لٹکی جا رہی ہو؟ تمیز سے یہاں بیٹھو، اور اگر اب تمہاری زبان ہلی تو اٹھا کر ٹرین سے باہر پھینک دوں گی۔ کیسا قہر برس رہا تھا ان کی آنکھوں سے۔ ہوں، آئیں بڑی کہیں سے۔ ان کی سخت گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرواتے ہوئے اس نے خونخوار نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر جھٹکے سے اپنا رخ موڑ لیا۔ منی خالہ سن سی ہو گئیں۔ کیا چوزوں کی طرح سہمی رہتی تھی گھر میں خوف زدہ کبوتری، اور اب کیسی بے خوفی اتر آئی ہے اس کی آنکھوں میں۔ ڈر، لحاظ، مروت کہاں چھوڑ آئی سب کا سب۔ وہ کھڑکی سے باہر گمشدہ چیزوں کو کھوجنے لگی۔ نور القمر اپنی جگہ بیٹھی تلملا رہی تھی۔ ساری عمر ابا میاں کی تلوار سر پر لٹکی رہی، ہم معصوم گائیں بھیڑیں آگے آگے اور ابا میاں کا ڈنڈا پیچھے پیچھے۔ اونچی آواز میں مت بولو، ابا میاں ناراض ہوں گے۔ زور سے مت ہنسو، ابا میاں کو غصہ آ جائے گا۔ ریڈیو کی آواز آہستہ رکھو ورنہ ابا میاں خفا۔ باہر مت نکلو، دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھو، چھت پہ نہیں جانا، رات دیر تک بتی نہیں جلانی، ورنہ ابا میاں ناراض۔ ابا میاں کی ڈانٹ، ابا میاں کی جھاڑ، ابا میاں کی پھٹکار، اف اف۔ جا سوئے ابا میاں قبر میں، جان چھوٹی خدا خدا کر کے۔ اب جیسے دل چاہے گا جئیں گے، زور سے بولیں گے، کہکہ لگا کر ہنسیں گے۔ ابا میاں پڑے دل ملاتے رہیں قبر میں ہماری بلا سے۔ وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دی، ارد گرد سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم۔ بانکے خالو نے چونک کر اس شاداب چہرے والی دیوانی سی لڑکی کو دیکھا اور سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ اور رہ گئیں ابا میاں کی جانشین؟ اس نے پلٹ کر منی خالہ کو دیکھا، تو ان سے میں نبٹ لوں گی۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ جھاڑے اور سیٹ چٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس ڈبے کے بیشتر مسافر آنکھیں بند کیے اونگ رہے تھے۔ اضطراری انداز میں اپنے پرس میں کچھ تلاش کرتی منی خالہ نے سر اٹھا کر چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ سب مسافر اپنی اپنی جگہ محو تھے۔ نیم غنودگی میں نور القمر کا سر ان کے کندھے سے آ لگا تھا۔ انہوں نے ایک گہری نظر سیاہ چمکدار بالوں میں کھچی سیدھی مانگ پر ڈالی تھی اور پھر تھک کر اپنا سر سیٹ سے لگا دیا۔ نور القمر کی شوخ کھلکھلاتی ہنسی کے سنہری سکے اس کی سماعتوں پر ابھی تک گول گول گھوم رہے تھے۔ آ گئیں بہو رانی، بھانجی کو بھی لے آئیں۔ بہت اچھا کیا، ہم تو یوں بھی ٹھیکیدار ہیں یتیموں مسکینوں کے، ایک پہلے پال رہے ہیں، دوسری کو اب پال لیں گے، اور پھر تمہارے خاندان میں تو رواج ہی بن گیا ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے یتیمی دے دی اور کچھ اپنے جیتے جی بچوں کو یتیم کر گئے۔ میں کہتی ہوں خاندان میں کچھ اور بن ماں باپ کے ہیں تو انہیں بھی لے آؤ یہاں، میں تو یوں بھی گھر کے باہر تختی نصب کروا رہی ہوں، پناہ گاہ یتیمہ، دار مسکینہ۔ کسی نے سر کے عین وسط میں تلوار گھونپی تھی جو اسے پاؤں کے انگوٹھے تک کاٹتی چلی گئی تھی۔ ایک بار نہیں، 2 بار، 100 بار، 4 بار پلکوں پہ پہاڑ آن گرے تھے۔ اس نے بدک تمام نگاہ اٹھائی، کہنے والی نے مکروہ ہنسی تاک کر اس کی مردہ آنکھوں میں اچھالی، اپنی تھیلی میں سے سونف نکال کر پھانکی اور تکیے پہ نیم دراز جگالی کرنے لگی تھی۔ اس سے لگا وہ لک و دک صحرا میں جلتی ریت پر ننگے بدن پڑی ہے اور دہکتا سورج بڑی فیاضی سے اسے آگ کا لباس پہنا رہا تھا۔ کوئی ہے جو میرے حلق میں چند بوندیں پانی کی ٹپکا دے۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے کسی مہربان کو کھوجا۔ بانکے خالو کسی کمرے کے جالی دار دروازے کے پیچھے کھو گئے تھے، اور منی خالہ، انہوں نے آتے ہی سیاہ چادر اتار کر ساڑی کا پلو کمر میں اڑسا تھا اور صحن میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی تھیں، یوں جیسے انہیں معلوم ہو کہ یہ سب انہیں ہی کرنا ہے۔ چہرے کی اصل رنگت اور ہونٹوں کی لالی تو اس گھر میں داخل ہوتے ہی کہیں چلی گئی تھی، اور اب وہ بھاگ بھاگ کر چیزیں اٹھا رہی تھی۔ یہ گلاس، وہ جوتا، بکھرے کھلونے، گدلے پانی کا ٹب، صابن کا جھاگ۔ وہ شڑاپ شڑاپ جھاڑو چلانے لگیں۔ کیا یہ وہی منی خالہ ہیں جو ابھی ابھی میرے ساتھ ٹرین کا بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہیں؟ 18 گھنٹے کے سفر کی تکان اس کی پنڈلیوں میں کینچوئیں کی طرح رینگ رہی تھی۔ منی خالہ کی بھٹکتی ہوئی نگاہ یوں ہی اس پہ جا پڑی تھی۔ انہوں نے کنکھیوں سے تخت پہ پڑے وجود کو اونگتے دیکھا تو دبے پاؤں اس کی طرف آ گئیں۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک کمرے میں لے آئی تھیں جہاں ان کے جہیز کا تھوڑا بہت سامان گد سے اٹا ہوا تھا۔ وہ پلنگ کی پٹی پہ ٹک گئی۔ ان دونوں کے بیچ موجود چند لمحے مکار چپ نے بڑی عیاری سے ہڑپ کر لیے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر ایک نو عمر لڑکا اندر آیا۔ چھوٹی امی، بڑی امی کہتی ہیں اپنے پوٹلی بستر تو صحن سے اٹھا لیں، کیا گند مچایا ہوا ہے۔ منی خالہ سٹ پٹا کر باہر نکل گئیں۔
نور القمر نے جھکا ہوا سر اٹھایا، تالو سے چپکی زبان بمشکل چھڑائی اور زیر لب 2 لفظ دہرائے، چھوٹی امی، بڑی امی۔ کیسا تھرا کر رکھ دینے والا انکشاف تھا۔ اس نے سینے کو زور سے مسل کر اپنا اٹکا ہوا سانس باہر نکالنے کی کوشش کی۔ کمرے میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہوا کو اندر کھینچنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں موجود واحد کھڑکی کی طرف بھاگی۔ ایک جھٹکے سے کھڑکی کے دونوں پٹ باہر کی جانب کھول دیے۔ وہ چوکھٹ پہ جھکی لمبے لمبے سانس کھینچنے لگی۔ اس کی گردن 2 نادیدہ ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ اگلے پل وہ چوکھٹ پہ پیر جمائے کھڑکی سے باہر تھی۔ اجڑا ویران چھوٹا سا باغ تھا، زرد مسلی ہوئی مردہ گھاس۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ اس کے اطراف میں ہر چیز ساکت تھی، لمبے لمبے درخت، درختوں کے پتے، ڈالیاں اور ان ڈالیوں پہ بیٹھے چڑیاں طوطے، سب ساکت۔ آسمان ساکت، زمین منجمد، ہوا ٹھہری ہوئی، اور اس کا اپنا دل کسی ایک سہمی ہوئی دھڑکن کے بعد سے لے کر اب تک بے حس حرکت۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے اتنی زور سے کہ فضا کا سکوت چھن سے ٹوٹ جائے۔ کچھ اور بس میں نہ رہا تو وہ سپہر کے ان لمحوں میں اجڑے ویران باغ کی زرد مسلی ہوئی مردہ گھاس پہ گھٹنوں میں سر دیے بآواز رونے لگی تھی۔ مغرب کی اذان ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا جب وہ منی خالہ کے پیچھے پیچھے بہت بڑی بڑی سیڑھیوں کو ایک ایک کر کے اپنے قدموں سے دھکیلتی اوپر آئی۔ منی خالہ نے کمرے کا بوسیدہ دروازہ کھول کر سامان ایک کونے میں رکھ دیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے در و دیوار پر نظر ڈالی تو نگاہیں بے اختیار ہی بھٹک کر منی خالہ کے چہرے پہ جا ٹکیں۔ وہ نظریں چرا کر خام خواہ ہی کھنکھارنے لگیں۔ بلب نہیں ہے اس کمرے میں، لیکن خیر ہمیں تو بڑا عرصہ ہوا اتنی روشنی کی عادت بھی نہیں رہی۔ ابا میاں کے کمرے سے چراغ اٹھا لائی تھی نشانی کے طور پر۔ سوٹ کیس کھولو تو نکال کر دے دینا، میں تیل ڈلوا لوں گی۔ ابا میاں کی ہر نشانی تو ان کے کمرے میں سنبھال کر رکھائی تھیں آپ۔ چراغ یوں اٹھا لائیں کہ آپ کو پہلے سے ہی ہر چیز کی خبر تھی۔ اس نے سوچا ضرور، مگر کہہ نہ سکی۔ منی خالہ ساڑی کے پلو سے زور زور سے آنکھیں مسل رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، گرد سی آنکھوں میں بھر گئی ہے، شاید سفر کی وجہ سے۔ وہ عجلت میں باہر کی طرف بڑھیں۔ دروازے کے قریب ٹھوکر سی لگی تھی۔ نور القمر اپنی جگہ سے 1 انچ آگے نہ بڑھی تھی۔ وہ خود ہی سنبھل گئیں۔ رات کو کھانا میں یہیں لاؤں گی، تم نیچے مت۔ نہ جانے کیسی گرد گھس گئی تھی ان کی آنکھوں میں، نکلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ خود البتہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دم سادے فرش پہ نظریں ٹکائے کھڑی رہی۔ کئی لمحے گزر گئے، تب سیڑھیوں پر ایڑی والے جوتے کی ٹھک ٹھک ابھری۔ اس کی سماعتیں کچھ دیر تک سیڑھیاں اترتی چاپ کا تعاقب کرتی رہیں، اور جب آواز بہت مدھم ہو گئی تب اس نے سر اٹھایا اور اس کمرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں اسے اب رہنا تھا۔ 2 شہتیروں پہ ڈالا گیا یہ کمرہ لمبائی چوڑائی میں بالکل برابر تھا۔ بہت سارا کاٹ کباڑ یہاں جمع تھا، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، 2-4 کرسیاں، زنگ لگا پیڈسٹل فین، فوم کے گدے، لوہے کے ٹوٹے پھوٹے ٹرنک، ردی اخبارات، کاپیاں، بغیر آئینے کی سنگھار میز، اور اس دولت بے بہا کو نہ جانے کن مشکلوں سے ایک طرف ہٹا کر منی خالہ نے اس کے لیے ایک گوشہ صاف کیا تھا۔ 1.5-2 چارپائیوں کے برابر خالی جگہ، نہ کوئی پلنگ نہ چارپائی، سیمنٹ ادھڑا اونچا نیچا فرش۔ منی خالہ نے یقیناً بہت محنت کی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے فرش پہ پوچا لگنے کے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ ایک یہ کمرہ تھا اور چھت کے آخری سرے پہ ایک اور کمرہ۔ دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ چھت کی بیرونی دیوار کے ساتھ نیم کا بہت بڑا سا درخت جڑا ہوا تھا، جس کے سرسبز پتوں سے زرد زرد نمولیاں جھانک رہی تھیں۔ گھر کی طرف دیوار میں سیمنٹ کی جالیاں لگی تھیں۔ اس نے کندھوں تک آتی دیوار پر ہاتھ جما کر نیچے جھانکا۔ شطرنج کی بساط جیسا سیاہ سفید ٹائلوں سے بنا صحن مختلف افراد کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے برآمدے میں رکھا ٹیلی ویژن بار بار تصویریں بدل رہا تھا۔ وہ بس ایک نظر ڈال کر پیچھے ہٹ گئی۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ وہ واپس اسی کمرے میں آ گئی۔ تھکن زدہ جسم نرم گرم بستر کا متقاضی تھا۔ اس نے ایک نظر کھردرے فرش پر ڈالی اور سوٹ کیس پر پڑا بستر بچھانے لگی۔ ایک موٹا کھیس اور اس پر بچھی چادر بھی اگرچہ فرش کی سختی کو ختم نہ کر پائی تھی، مگر اس کا جسم اور ذہن دونوں اتنے تھک چکے تھے کہ پھر وہ اس چیز کو زیادہ دیر تک محسوس نہ کر پائی تھی، اور اپنے عین اوپر کھڑکی میں لگی جالی سے باہر پھیلتی تاریکی کو دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں میں جا اتری تھی۔ نہ جانے کتنی دیر سوئی تھی وہ، لیکن اس وقت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی جب منی خالہ موم بتی ہاتھ میں لیے اس کے سر پہ کھڑی تھیں۔
اٹھ جاؤ نور، کھانا کھا لو۔ چند لمحے یوں ہی انہیں دیکھتے رہنے کے بعد وہ کسل مندی سے اٹھی تو لبوں سے بے اختیار ہی آہ نکل گئی تھی۔ اونچے نیچے فرش پہ سونے کا یہ پہلا تجربہ تھا اور اسے اپنی پوشت پہ جا بجا گھاؤ لگے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ منی خالہ ٹرے اس کے پاس رکھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ آپ نے کھا لیا؟ وہ پگھلی ہوئی موم بتی پر نگاہ گاڑے بیٹھی تھیں۔ اس نے پہلا لقمہ توڑتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ دن کے اجالے کی نسبت اس نیم تاریکی میں ان سے بات کرنا آسان لگا تھا، مگر پھر بھی اس نے قدرے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، منی خالہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ؟ نہیں، یہاں آ کر معلوم ہوا۔ ہاں، سواگت اسی نے کیا تھا۔ وہ جلتے ہوئے موم کے قطرے اپنی ہتھیلی پہ ٹپکانے لگی تھی۔ آپ نے ابا میاں کو نہیں بتایا تھا؟ وہ لاعلم کب تھے؟ کیا؟ لقمہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے؟ ہاں، اس کے باوجود۔ ہائے ابا میاں، قبر میں نہ پڑے ہوتے تو یہ موٹی موٹی گالیاں دیتی آپ کو، میری نازک سی منی خالہ۔ اس نے بھرے دل کے ساتھ ٹرے پیچھے کھسکا دی۔ کتنے بچے ہیں ان کے؟ 3، تینوں بیٹے ہیں۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ منی خالہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یوں جیسے پوچھ رہی ہوں بس یا کچھ اور، لیکن اسے واقعی چپ لگ گئی تھی۔ اگر کوئی سوال ذہن و دل میں تھا بھی تو اب دم توڑ چکا تھا۔ کھانا جلدی کھا لو، مجھے جانا ہے۔ بس کھا چکی، آپ جائیے۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ ٹرے اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ موم بتی یہاں چھوڑ جاؤں؟ ضرورت نہیں، وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ منی خالہ کے جاتے ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک ساکت و سامت لیٹی رہی، پھر اٹھ بیٹھی۔ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں سانس گھٹنے لگا تھا۔ وہ ننگے پیر ہی باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نیم کے پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ ماحول کی خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کر رہی تھی۔ اس نے سیمنٹ کی جالیوں سے پرے صحن میں جھانکنے کی کوشش کی، وہاں بھی مکمل خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ پتہ نہیں وقت کیا ہوا ہے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اب معلوم نہیں کب نیند آئے گی۔ وہ جلد ہی اکتا گئی، اٹھ کر سامنے والے کمرے پر لگے تالے کو ہلا جلا کر دیکھا۔ اس میں اللہ جانے کون سے خزانے دفن ہیں۔ تالا کافی مضبوط تھا۔ وہ مایوس ہو کر چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکرانے لگی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہیں کوئی آہٹ ہوئی ہے۔ وہ چونک سی گئی، قدم روک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید کوئی سیڑھیوں سے اوپر آ رہا ہے۔ بھاری قدموں کی آواز سیڑھیوں پہ ابھری تو وہ بکٹٹ بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ دروازہ بند کیا اور دم سادھے اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے نیچے سے مجھے ٹہلتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور اب ڈانٹ پھٹکار۔ اس کا دل ڈولنے لگا۔ قدموں کی چاپ نزدیک آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر سر گھٹنوں میں دے دیا۔ اب دروازہ کھلا کہ اب پیا نام کا دیا۔ دروازے کے عین سامنے گنگناہٹ ابھری، جلا ہے ساری رات۔ کوئی کمرے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہائے، یہ کون؟ اس نے گھٹنوں کے بل ہو کر جالی دار کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ایک سایہ سا بڑی بے نیازی سے چلتا ہوا اس مکفر کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے دروازہ کھلتے اور اس کمرے کو بلب کی زرد روشنی سے منور ہوتے دیکھا تھا۔ چوپٹ کھلے دروازے سے کمرے کا یہ بے حد روشن منظر اسے بہت بھایا تھا۔ اپنے کمرے کی تاریکی میں بیٹھ کر وہ اس روشنی کو اگلے کئی لمحوں تک دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ دراز قامت نوجوان دروازے کے فریم میں نمودار ہوا اور اگلے ہی پل دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی جالی پہ انگلیاں پھیرتی اس دروازے سے باہر آتی روشنی کی ان لکیروں کو دیکھتی رہی جو باہر صحن میں جا بجا بکھری ہوئی تھیں۔ پھر تھک ہار کر سیدھی ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے نصیب میں روشنی کیوں نہیں ہے، اس نے لیٹتے ہوئے دل گرفتگی سے سوچا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اف میرے اللہ، کس دوزخ میں کٹی ہے ساری رات۔ ایک اندھیری قبر تھی جس کے حبس اور سناٹے نے ہر لمحے بے چین کیے رکھا، اور کاٹ کباڑ اس میں سے نہ جانے کتنے سانپ بچھو نکل نکل کر میری طرف آتے رہے۔ جسم تو یوں لگتا ہے رات بھر میں ساری نرمی کھو بیٹھا ہے۔ منی خالہ کیا ایک چارپائی نہیں مل سکتی؟ کس قدر بے چارگی سے پوچھا تھا اس نے، اور نہ جانے کیسے منی خالہ کے ہاتھ سے گرما گرم چائے چھلکی اور ان کے ہاتھ کو جلاتی چلی گئی۔ ایک سسکاری بھرتے ہوئے انہوں نے فوراً پیالی زمین پر رکھی اور ساڑھی کا پلو اپنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ زیادہ جل گیا؟ ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے لبالب بھرتے دیکھا تو فوراً ان کا ہاتھ تھام کر دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی سرخی ہاتھوں پر پھیلنے لگی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ منی خالہ آپ اتنی سی تکلیف پر رو رہی ہیں؟ اتنی سی تکلیف تو نہیں نور، تکلیف بہت زیادہ ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ان کا زاروں قطع رونا اسے پریشان کر گیا تھا۔ تو آپ اس پر کچھ لگا لینا۔ ہاں کچھ لگاتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ دبوچے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ کتنی احمق ہوں میں اور بے وقوف بھی۔
بھلا یہ سب منی خالہ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ میرے لیے اس سے بہتر کچھ کر سکتی تو کیا میں یہاں؟ لیکن ان کا اپنا کمرہ بھی تو ہے نا، چاہیں تو مجھے وہاں لے جائیں۔ بانکے خالو تو اپنی پہلی بیوی کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ قہوے سے ملتی جلتی چائے میں 2 پاپے ڈبو کر کھاتے ہوئے وہ جو سوچ سکتی تھی اس نے سوچ لیا۔ پاپے فقط 2 کھائے اور پلیٹ خالی۔ چائے کا گھونٹ بھرنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ وہ چڑ کر اٹھی، بغیر آئینے کی سنگھار میں اس تک گئی، بمشکل اس کی دراز کھولی، چائے اس میں انڈیلی اور پلیٹ اٹھا کر باہر آ گئی۔ منی خالہ سے بات کرتی ہوں جا کر، نہ مانی تو بانکے خالو سے کہوں گی، وہ میری بات نہیں ٹال سکتے۔ لیکن ان کی اماں بڑی چیز ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی انہی کے دباؤ میں ہوں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ صحن بالکل خالی تھا اور کمروں کے جالی دار دروازے بند۔ کہاں جا سوئی ساری مخلوق؟ وہ ادھر ادھر جھانکتی ہوئی خالہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ باورچی خانہ بھی نہ جانے کدھر تھا، یہ نہ ہو دھوکے میں کسی اور کے کمرے میں جا گھسوں۔ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تبھی کسی نے عجلت میں اندر سے دروازہ کھولا۔ پٹاخ سے آ کر منہ پر لگا، ناک اور پیشانی سے گویا آگ سے نکلی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹی۔ اس سے قبل کہ گرتی، بانکے خالو نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر بڑے سبھاؤ سے اسے سنبھالا دیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے برتن نیچے گر کے چور ہو گئے تھے۔ وہ ناک اور پیشانی کو سہلاتی آنکھوں میں نمی لیے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بانکے خالو ہونٹوں پہ مہربان سی مسکراہٹ سجائے معذرت کے 2 لفظ کہتے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ اپنی ناک کو سہلاتے ٹوٹے برتنوں پر مجرمانہ سی نگاہ گاڑے کھڑی تھی۔ جب دائیں طرف کا دروازہ کھلا، اس نے رخ موڑ کر دیکھا۔ یہ عورت یقیناً، وہ ایک لمحے میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور جسم فربہی مائل۔ گہرے سرخ رنگ کا لباس اس کی گوری رنگت پہ خوب سج رہا تھا۔ سبز کناری والا سرخ رنگ کا چنا ہوا دوپٹہ۔ اس کی شخصیت اتنی باروب تھی کہ وہ خام خواہ ہی گھبرا سی گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ لہجے میں تمکنت تھی۔ کچھ نہیں، میں وہ منی خالہ۔ ہاں تمہاری خالہ۔ وہ ذرا سا ہنسی۔ سرخ ہونٹوں سے جھانکتے موتی جیسے دانتوں کی چمک نے اس کے چہرے کو روشن سا کر دیا تھا۔ ہوں گی یہیں کہیں، یا شاید اماں کے کمرے میں۔ بڑا لاپرواہ سا انداز تھا بتانے کا۔ تم نور ہو نا؟ نور القمر؟ اس کی بھوری آنکھوں میں بہت عجیب سا تاثر تھا۔ نور کو وہ عورت اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فقط اسبات پہ سر ہلا دیا۔ اطہر نے ذکر کیا تھا مجھ سے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم واقعی اتنی خوبصورت ہو۔ 2 قدم آگے بڑھ کر اس نے اپنی پوروں سے اس کے چہرے کو ہلکا سا چھوا تھا۔ ان خوشبودار پوروں کے سرد لمس نے اس کے جسم میں سنسناہٹیں سی دوڑا دی تھیں۔ ذرا سا جھجک کر وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر اگلے ہی پل ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، جواب میں وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ کانچ چبھ گیا نا پیروں میں؟ ہاں، یوں ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو زخمی کرنے کے لیے خود ہی اپنی راہ میں کرچیاں بکھیر لیتے ہیں۔ ہاں ہوتا ہے، یوں ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں کے گوشوں میں چھپی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اس کی جاندار ہنسی نور القمر کے آس پاس بکھری کرچیوں کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ کون تھی یہ؟ ساحرہ؟ جادوگرنی؟ پچھل پیری؟ اس نے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا۔ سرمئی خاموشی میں لپٹے در و دیوار آسیب زدہ معلوم ہو رہے تھے۔ بمشکل تھوک نگلتے وہ پلٹی۔ پیر تلے چپچپاہٹ کا احساس ہوا، مگر وہ بغیر رکے پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔